اللہ کی کوئی شان بتائے. ساری توجہ چھوڑ کے جملہ دل پہ لکھیے گا. اولیاء اللہ کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ ہے. آپ توجہ کیجئے نا, اولیاء اللہ ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے وہ اولیاء اللہ ہے. کیا مطلب؟ یہ چھوٹی شان ہے کہ بندہ ہو کے اللہ کا دوست ہے, اللہ کا دوست. اور ایسے دوستوں کے بارے میں سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا. میں سورہ یونس کی 3 آیات پڑھ رہا ہوں. ہم عام طور پہ اسے یونس کہتے ہیں, یہ یونس لفظ ہے. سورہ یونس کی 3 آیات میں پڑھنے لگا ہوں. ترجمہ سماعت کیجئے گا. آیت نمبر 62, 63 اور 64. ساری آیات موضوع نہیں, صرف 4 لفظ موضوع ہیں, اس میں سے لے لیں اور اسی پہ کچھ دیر بات کرنی ہے. فرمایا الا خبردار, انا بے شک اولیاء اللہ ہی, یہ جو اللہ کے دوست ہیں نا انہیں عام نہیں سمجھنا. یہ جو اللہ کے دوست ہے, اچھا مولا ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا پہلی شان لا خوف, یہ ڈرتے نہیں ہیں. ولی ڈرتا, جو ڈر جائے وہ ولی نہیں ہے. لا خوف, ولی ڈرتا نہیں. ولا ہم یحزنون, اور ولی غم بھی نہیں کرتا. کچھ ہو جائے ولی دل پہ صدمہ نہیں لیتا. جیسے حالات آ جائے, جیسے دکھ آ جائے, وہ مسکرا کے کہتا ہے اچھا یہ ہو گیا کوئی بات نہیں, جیسے مولا راضی ہے ویسے میں راضی. ولا ہم یحزنون, ولی ڈرتا نہیں. اچھا اگلی خوبی فرمایا الذین آمنوا, ایمان پکا ہوتا ہے. وَقَالُوا يَتَّقُونَ, اور ولی پرہیزگار ہوتا ہے. یہ ولی کی نشانی ہے, ولی کے اندر تقوی ہوتا ہے. جو پرہیزگار نہیں وہ متقی نہیں, وہ ولی بھی نہیں. پہلا قدم تقوی. الذین آمنوا, ولی ایمان والا ہے. وَقَالُوا يَتَّقُونَ, اور متقی ہوتا ہے. اچھا مولا پھر جو تیرا دوست ہے ان کے لیے مقام کیا ہے, رتبہ کیا ہے, انہیں ملے گا کیا؟ آگے اللہ نے فرمایا لہم البشرا, ان کے لیے خوش خبریاں ہیں, بشارتیں ہیں. اچھا مولا مرنے کے بعد, قبر جانے کے بعد, موت کے بعد, وصال کے بعد, فرمایا نہیں, فی الحیات الدنیا, ان کے لیے کچھ خوشخبریاں, بشارتیں, انعام ہے دنیا میں. وفی الآخرہ, اور کچھ آخرت میں. اور آگے فرمایا سنو یہ میرا فیصلہ ہے. اچھا یہ فیصلہ کس کا ہے؟ ایک دفعہ باجماعت کہ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا. فرمایا سنو یہ میرا فیصلہ ہے, اور یاد رکھو لا تبدیل لکلمات اللہ, میرا فیصلہ کبھی بدلتا کبھی نہیں بدلتا. اور ساتھ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آپ تصور کریے نا, کامیابی نہیں, عظیم کامیابی. اب وہ کامیابی کتنی عظیم ہوگی جس سے رب عظیم کہہ رہا ہے.
جو سب سے بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ بڑی کامیابی ہے۔ اچھا یہ دنیا میں جو انعام دو قسم کے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت۔ اچھا دنیا میں کیا انعام ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا آقا ولی کی نشانی کیا ہے؟ ولی کی نشانی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا پہلی نشانی، پہلا انعام، پہلا مقام، پہلا رتبہ کیا؟ فرمایا جو ولی ہوگا نا اسے ہمیشہ خواب اچھے آئیں گے۔ توجہ کیجئے، خواب اچھے آئیں گے۔ ہمیں تو آتے ہیں نا بے تکے سے اور فضول فضول خواب، ولی کے خواب ایسے نہیں ہوتے۔ ولی کی آنکھ سوتی ہے، ولی کی آنکھ سوتی ہے مگر روح وہاں نہیں ہوتی۔ روح کہاں ہوتی ہے؟ روح کبھی حرم کعبہ میں ہوتی ہے، کبھی بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، کبھی خواب میں وہ حج کرتا ہے، کبھی صفا مروہ کرتا ہے، کبھی خواب میں بیت اللہ کے نظارے کرتا ہے۔ آنکھ سوتی ہے، روح کبھی مکے میں ہوتی ہے، روح کبھی مصطفیٰ کے مدینے میں ہوتی ہے۔ گنبد خضرا کی زیارت کر، سویا یہاں ہے، خوابوں میں کہیں پہنچا ہے، یہ اس کی روح ہے۔ کبھی مکے، کبھی مدینے، کبھی کربلا، کبھی نجف، کبھی بغداد، بلکہ یہاں تک نہیں بلدہ فرش پہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی روح عرش پہ چلی جاتی ہے۔ یہ اسے خواب، یہ ولیوں کے خواب بڑے بڑے حسین خواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی مصطفیٰ کی کچہری میں، ہائے ہائے ہائے، وہ بتائے نہ بتائے یہ الگ بات، مگر ان کے خوابوں کی ایک دنیا ہوتی۔ آقا نے فرمایا پھر دوسری نشانی، یہ بھی حضور نے بتائی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ولی کی دوسری نشانی۔ صحابہ نے اس میں بھی سوال کیا تھا آقا ولی کی نشانی کیا ہے؟ یہ نشانی بھی ہے اور انعام بھی ہے کہ ولی کے چہرے پر ایسا نور برستا ہے کہ جس کی نظر پڑ جائے پھر چہرے سے نظر ہٹتی نہیں۔ اللہ اکبر، چہرہ اتنا منور، چہرہ بتاتا ہے، بلدہ آب نہیں۔ اور جو بخاری اور مسلم کے لفظ ہے، آقا نے فرمایا سنو ولی کی نشانی یہ ہے جب اس کا چہرہ دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اچھا تاریخ میں ایک نہیں کئی ولی ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تھوڑا اونچا سبحان اللہ کہیے۔ میں اسی ایک نشانی پہ اگر بات کروں تو گھنٹہ گزر جائے گا، صرف ایک نشانی کہ کتنے ولی ہیں۔ حضور میرے سیدی سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ کہیے ذرا، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب گھر سے باہر نکلتے تھے لڑکپن میں، جوانی میں، جب باہر نکلتے، ہندو معاشرہ تھا، جو دیکھتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تبلیغ نہیں، جو دیکھتا کلمہ پڑھ کے۔ ہندوؤں کے بڑے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا یہ تو نوجوان ہمیں لے دے گیا ہے، یہ تو ہمارا خاتمہ کر دے گا، یہ باہر نکلتا ہے، لوگ چہرہ دیکھتے ہیں کلمہ پڑھتے۔ انہوں نے کیس کر دیا، عدالت میں کیس کر دیا، قاضی نے بلا لیا، آپ نقاب کر کے وہاں عدالت میں گئے۔ اب وہ جو جج تھا نا وہ بھی ہندو تھا،
اس نے حضرت سلطان باہو کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور پوچھا کہ باہو، آپ کا نام باہو تھا، فرمایا باہو، کہنے لگا باہو تجھ پہ الزام ہے کہ تو زبردستی ہندوؤں سے کلمہ پڑھاتا ہے، تجھ پہ الزام ہے کہ تو زبردستی ہندوؤں سے. آپ نے فرمایا میں نے تو کبھی کسی کو کہا ہی نہیں. ہائے ہائے، سلطان باہو فرماتے میں نے تو کبھی کسی کو کہا، پھر اتنے ہندو مسلم کیسے ہو گئے؟ اتنا سوال سننا تھا، آپ نے نقاب ہٹایا، فرمایا تجھے میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ. ہائے ہائے، نقاب ہٹایا، فرمایا تجھے میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ. ادھر نقاب ہٹا، جاجلے بھی مصطفیٰ کا کلمہ شروع کر. بس نظر ہوتی ہے. اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کسی دن تفصیل سے بات کریں گے امام اعظم پر کہ ہم کس امام کے مقلد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت، اچھا یہ نام ایک دفعہ سارے لے لیں، حضرت نعمان، ایک دفعہ سارے لو، حضرت، میں نے اس لیے نام لیا کہ ہمیں اکثر نہیں معلوم ہوتا ہمارے امام کون سے، ہم حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے، امام اعظم ان کا لقب ہے، اور نام ہے نعمان بن. ان کے نہ دو شاگرد تھے، امام ابو یوسف اور امام محمد. امام محمد سونے بڑے تھے، جب نام محمد تھا سونے بڑے تھے. آپ ایک دفعہ نا غالباً سمرقند کے بازار میں داخل ہوئے، ایک یہودی نوجوان سامنے سے آیا، اس نے چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھتے ہی کہتا ہے حضور مجھے کلمہ پڑھائیں. سبحان اللہ کہیے ذرا. چہرہ دیکھ کے کہتا ہے حضور مجھے کلمہ پڑھائے. آپ نے کلمہ پڑھا دیا. اس کے ساتھیوں نے پوچھا ہوئے تمہیں امام صاحب نے کلمے کا کہا ہی نہیں، تمہیں تبلیغ نہیں کی، اسلام کی دعوت نہیں دی، مگر تم نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کہتا یار تم نے چہرہ نہیں دیکھا تھا. اچھا اگلے لفظ اب ذرا چشتی ذوق میں آ کے سننے، آپ نے دل پہ لکھنے ہے اور سبحان اللہ کہنی ہے، لفظ اتنے بڑے ہیں. اس نے کہا کیا تھا اس چہرے میں؟ کہتا غور کر، چھوٹے محمد کا حسن یہ ہے. ہائے ہائے، غور کر، اور جس امت کے چھوٹے محمد کا حسن یہ ہے، اس امت کے بڑے محمد کا حسن کیسا؟ چہرہ دیکھا ہے، کلمہ پڑھ. میں نے کہا ایک نہیں سینکڑوں مثالیں، اور اب میں جو مثال دینے لگا ہوں آپ سارے جانتے ہیں. خواجہ غریب نواز، ہند الولی، عطائے رسول، نائب رسول فی الہند، سالار چشتیاں، سلطان الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کمال کیا تھا، آپ نے 90 لاکھ کے گھر جا جا کے نہیں کہا کلمہ پڑھو، 90 لاکھ کے گھر جا جا کے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو نہیں. پھر منظر کیا تھا، لوگ اکٹھے ہوتے، خواجہ رخ سے نقاب ہٹاتے، حسن ایسا تھا جو چہرہ دیکھتا معین الدین کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھتا چلا جاتا. حسن ایسا تھا. اور اگر کوئی کہے خواجہ صاحب کا حسن ایسا کیوں تھا، اس میں وجہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، تو خاص بات کرنے لگا ہوں. وجہ یہ تھی کہ خواجہ معین الدین اولاد تھے
حسنین کریمین کی، اولاد تھے حسنین کریمین کی، اور حسنین کا حسن جب حسن کے چہرے پہ نکلتا، آپ کا نام تھا حسن، جب حضور خواجہ خواجگاہ کے چہرے پر آپ کا حسن چمکتا، پھر جو دیکھتا جاتا تھا اس صورت کو دیکھ دیکھ کر مصطفیٰ اور خدا کا کلمہ پڑھتے چلے جاتے۔ یہ دوسری نشانی، نور ایسا برستا ہے آنکھیں جم جائے پھر نظر ہٹتی۔ تیسری نشانی، یہ جو ولی ہوتا ہے نا، یہ جتنا بھی چھپے، یہ جتنا بھی اور خود کو چھپائے اور کہتا رہے بابانگے دہل میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، جاؤ کسی اور کے پاس، میں کچھ نہیں، وہ جتنا بھی چھپتا جاتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے تم میرے لیے راتیں جاگے، تو میرے لیے تہجد پڑھے، تو میری بارگاہ میں روئے، عبادت کرے، ریاضت کرے، فرائض نفل پڑھے، تو میری عبادت کر کر کے ولی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ مولا پھر فرمایا تیری محبت لوگوں کے دلوں میں میں ڈالوں گا، اور میں اس پہ حدیث پاک، یہ بھی بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث، حدیث کے لفظ سنیے گا۔ آقا نے فرمایا جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے، فرمایا جبریل جی مولا، اللہ فرماتا ہے مجھے فلاں سے محبت ہے۔ اچھا یہ فلاں میں کہہ رہا ہوں، جب اللہ جبریل سے کہتا ہے نا تو وہ نام لیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ نام لیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل مجھے علی حجویری سے محبت ہے۔ تھوڑے بندے بولے یا داتا صاحب، مجھے علی حجویری سے محبت ہے، مجھے شاہ نقشبند سے محبت ہے، مجھے غریب نواز سے محبت ہے، مجھے پاک پتل کے فرید سے محبت ہے، مجھے دلی کے نظام سے محبت ہے، مجھے کلیر کے صابر سے محبت ہے، مجھے حضرت خواجہ عبدالحکیم سے محبت ہے۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا مجھے ان سے محبت ہے، اب تو بھی ان سے محبت کر۔ جبریل کہتا ہے مولا میں بھی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا صرف تو نہیں، مولا اور کیا کروں؟ فرمایا اب سارے فرشتوں کو حکم دے، ہائے ہائے ہائے، سارے فرشتے وہ سارے مل کر میرے فرید سے محبت کرے، میرے عبدالقادر جیلانی سے محبت کرے۔ مولا آرڈر دے دیا، سارے فرشتے محبت کرنے لگے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو عرش والے ہیں، تھوڑا اونچا بولیے ذرا، یہ تو اب بات عرش تک نہیں رہے گی۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا فرش پہ اتر۔ مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا دلوں کو چن، دلوں کو۔ ہر بندہ ولی سے محبت نہیں کرے گا نا، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ ولی کی محبت ہر دل میں نہیں، اور جس دل میں آ جائے وہ عام دل۔ اچھا لوگ کہتے ہیں ولیوں کے پاس جانا، میں نے کہا قرآن کا حکم ہے، تھوڑا تھوڑا اور اونچا بولیے، نبی کی سنت ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا؟ موسیٰ نبی ہے،
حضرت خضر ولی ہے، فرمایا موسیٰ ولی کی تلاش میں نکل، تاکہ قیامت تک ولی کے لیے نکلنا کسی نبی کی سنت بن جائے۔ چلے ہو سکتا ہے کسی کو بات سمجھ نہ آئے، میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ آقا مسجد نبوی میں ہے، سرکار نے گریبان کھولا۔ اچھا جنہیں شریعت اجازت دے وہ مسکرا کے سبحان اللہ کہہ سکتے، ہاں سرکار نے گریبان کھولا اور ایک طرف رخ کیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور آج خیر ہے، گریبان کھلا ہے؟ آقا کی طبیعت میں تو نفاست تھی نا، آقا گریبان کھلا ہے، مسکرا کے کہا مجھے کرن سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ آقا کرن میں کون ہے؟ اور میں اس جملے پر کائنات اور ویسے کرنی کے قدموں پہ قربان کر دوں جو آقا نے کہا۔ پوچھا صحابہ نے آقا کرن میں کیا ہے؟ فرمایا صحابہ تمہیں نہیں پتا، کرن میں ہمارا یار رہتا ہے۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کرن میں ہمارا، عرض کی سونیا آیا تو کبھی نہیں، آیا کبھی نہیں۔ فرمایا وہ تو بڑا تڑپتا ہے پر ماں کی خدمت آنے نہیں دیتی۔ صحابہ نے پوچھا آقا کیسے؟ حضور نے اپنے اویس کی خوبیاں بتائی، تعارف کیا، اور پھر دو صحابیوں کا نام لیا۔ فرمایا عمر، میں آج جو نا ایک خاص بات کرنے لگا ہوں، عمر اور علی تم دونوں جاؤ گے اویس کرنی کے پاس، تم دونوں جاؤ گے۔ اچھا میں اس پہ بعد میں آتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے یہی دو کیوں؟ آج گل میں دسنی ہے کہ پورے صحابہ میں عمر ہی کیوں اور علی ہی کیوں؟ آقا کا کوئی کام حکمت سے خالی، توجہ رکھیے گا یہ میں بتاتا ہوں۔ فرمایا تم دونوں جاؤ گے، اس سے ملو گے، میرا سلام کہنا۔ اور اگلا جملہ میں کیسے کہوں؟ فرمایا میرا سلام کہنا اور اگلا پیغام دینا۔ مصطفیٰ کہہ رہے تھے میری امت کے لیے دعا کرنا۔ یار ذرا اکیلے بیٹھ کے سوچنا، جس نبی کی اپنی دعا رد نہیں ہوتی اسے کسی سے کروانے کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے؟ پھر آقا کیوں کروا رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے منکروں کو پتا چلے ولی سے دعا کروانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ولی سے دعا کروا دینا، ولی سے دعا کروانا، ولی کو دعا کے لیے کہنا، یہ خود مصطفیٰ کی سنت ہے، مصطفیٰ کی سنت۔ اچھا اب آئیے ذرا، کتنے صحابی؟ تھوڑا ہو روچی، کتنے صحابی؟ 2، ایک عمر ایک علی۔ اچھا یہ جملہ بالخصوص چشتیوں کے لیے، بالعموم سب کے لیے نہیں، میں نے بالخصوص کیوں کہا؟ اس کی وجہ ہے آپ خوش نصیب ہیں، غریب نواز علی کا بیٹا ہے، غریب نواز علی کا بیٹا ہے، بابا فرید عمر کا بیٹا ہے۔ اچھا 2 عمر اور علی، خواجہ غریب نواز سید ہے مولا علی کی اولاد سے،
اور حضرت بابا فرید پورا خانوادہ حضرت فاروق اعظم کے خاندان سے. عمر اور علی تم دو. اچھا یہی دو کیوں؟ مجھے دو حدیثیں یاد آ گئی کہ یہی دو کیوں. فرمایا عمر اللہ نے تجھے یہ شان دی ہے جس رستے پہ تو چلے شیطان نہیں چلتا. جس رستے پر تو چلے شیطان نہیں چلتا. اور مفہوم دوسری حدیث فرمایا یہ علی ہے لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. علی کے رستے پر مومن تو چلتا ہے منافق کبھی نہیں چلتا. ان دونوں کو اویسے کرنی کی طرف بھیجا تاکہ عمر کا رستہ علی کا رستہ قیامت تک تقسیم ہو جائے. ولیوں کے رستے پہ نہ شیطان آتا ہے نہ کبھی منافق آتا ہے. ان دونوں کے رستے بلا وجہ انتخاب نہیں تھا کہ عمر اور علی جائے. پھر پہنچے، یہ بعد کی بات ہے. پھر منظر کیا تھا؟ اور ویسے کرنی پوچھتا ہے تم نے کبھی حضور کو دیکھا ہے؟ ہائے ہائے. اب یہ کہانی بات کی ہے. اویس کہتے عمر علی جیسے میں نے دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا. یہ اولیاء اللہ ہے، ان کی شانیں کتنی بیان کرے. سب سے بڑی شان یہ ہے یہ اللہ کے ولی ہے. اللہ کے ولی ہے. بندہ ایم پی اے کا دوست ہو نا تو وہ کندھے اٹھا کے چلتا ہے. میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ایم این اے کے دوست ہیں وہ ہاتھ نہیں آتے، اکڑ کے چلتے. میرا تعلق ایم این اے کے ساتھ ہے. ایم این اے میرا دوست ہے، جگری یار ہے، اٹھتے بیٹھتے ہم کٹھے ہیں. اچھا جس کی یاری ایم این اے سے ہو وہ تو اتنا اتر آتا ہے، تو جس کی دوستی رب سے ہو جائے. بڑا مقام ہے، بڑے رتبے ہیں، بڑی باتیں ہیں، بڑا کچھ ہے کہنے کو. ایک بات یاد رکھیے، یار یاروں کی بات ٹالتا نہیں. ٹھہرو بندے، آپ نا بندے سیانے بیٹھے ہیں، ہم کسی بات پہ نہ مان رہے ہوں تو کوئی بندہ ایسا آ جائے قاری صاحب، اسے دروازے سے اٹھانا مشکل ہو جاتا کہ اب یہ بندہ اٹھایا نہیں. میں بات مثال افریقہ کی نہیں دی، یہاں کی دی ہے کہ کوئی بندہ ہمارے معاشرے میں ہمارے دروازے پہ ایسا آ جائے کہ اسے اٹھانا مشکل ہوتا ہے. بندہ نہیں اٹھاتا ہے، کہتا ہے یار اب تو آ گیا کیا کروں، سب چھوڑ دیا. اب دروازے پہ اگر اس کا یار بیٹھ جائے. اجمیر میں نا ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے بیٹے کو نا پھانسی ہو گئی. ایک ہی پتر تھا، مقدمہ میں ناجائز تھا، پھانسی ہو گئی. حاکم وقت نے پھانسی گھاٹ پہ لٹکا ہوا ہے، روح نکل گئی. بیٹا 24 25 30 گھنٹے ہو گئے لیٹا ہوا ہے، مدت سے کافی دیر ہو گئی، پھانسی ہو گئی، لٹکا ہوا ہے. وہ بوڑھی اماں حال دہائی کرتی رہی، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، کبھی یہ کبھی بادشاہ کو بد دعائیں. تو ایک ہی پتر تھا، وہ بھی نہ رہا. کسی نے نہ کندھا پکڑ کے کہا مائی ایسے نہ کر، ایسے نہ کر، اس طرح کچھ نہیں ہوگا. اس نے کہا پھر کیا کہوں؟ کہا غریب نواز کے پاس چلی جا. وہ آئی، آپ مصلی پہ بیٹھے تھے، کچھ احباب ساتھ تھے، زیادہ نہیں کچھ ساتھ تھے، مصلی پہ بیٹھے. مائی آ گئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میرے پاس ایک ہی دولت تھی، وہ لٹ گئی ہے، میں غریب ہو گئی ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ تو غریب نواز ہے.
میں غریب ہوں، ایک دولت تھی وہ بھی نہ رہی، میں غریب ہو گئی اور سنا ہے تو غریب نواز ہے۔ فرمایا چاہتی کیا ہے؟ اس نے کہا چاہنا کیا ہے؟ میری دولت واپس ملے، بیٹا واپس آئے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، آپ نے مصلی اٹھایا، ایک نکر میں چلے گئے، 2 نفل پڑھے، پھر سجدہ طویل کیا، اٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے، مسکراتے ہوئے آئے، کہا مائی اپنا بیٹا لے جا کے۔ وہ بیٹا لے آ، اتنے میں شہر میں شور برپا ہو گیا، بچہ زندہ ہو گیا، بچہ زندہ ہوگا۔ مائی نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا، غریب نواز کے دروازے پہ آئی، کہنے لگی حضور بڑی کرم نوازی، بڑی مہربانی، میری دولت مل گئی۔ خلفاء نے پوچھا حضور یہ کیسے ہو گیا؟ روح نکل گئی، بندہ مر گیا، موت ہو گئی، زندہ کیسے ہو گیا؟ ہونا نہیں تھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میں دروازے پہ بیٹھ گیا تھا، میں دروازے پہ بیٹھ گیا تھا، میں دروازے پہ بیٹھ گیا تھا، بس معین الدین کی یاری اتنی پکی ہے اس نے خالی ہاتھ نہیں اٹھایا، خالی ہاتھ۔ کوشش کرے کوئی نسبت والے آستانے مل جائے۔ آج کی گفتگو میں نے اس تناظر میں کی، آپ کو پتہ ہے کہ عرس مبارک ہے خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ صوفی عبدالحکیم رحمت اللہ، منظور نظر حضور بابا صاحب۔ میں نے یہ لفظ ایسے نہیں کہا، پاک پتن میں بابا صاحب کے قدموں میں آپ کو حجرہ ملا ہوا تھا، آپ کو حجرہ، پھر اوقاف والوں نے تعمیر کی، یعنی حجرہ آپ کے لیے مختص تھا۔ اب یہ حجرہ کیا ہے؟ جیسے علی حجویری کے قدموں میں جو حاضری دینے گیا ہے، کس کا حجرہ ہے؟ خواجہ غریب؟ اچھا ولی ایک ہی آیا ہے؟ نہیں، بلکہ داتا کے در پہ جو نہ آئے وہ ولی نہیں۔ اس خطے کی بات کر رہا ہوں۔ بر صغیر پاک و ہند میں حضرت عثمان ہرولی نے کہا تھا معین الدین ولایت کے لیے جا رہے ہو، تبلیغ کے لیے جا رہے ہو، یاد رکھو فیض سارا داتا کے قدموں میں ہے۔ اور جب لے کے اٹھے، معذرت سے 2-4 منٹ اوپر ہو گئے، جب لے کے اٹھے لوگوں نے پوچھا معین الدین 40 دن بیٹھے رہے، کیا ملا ہے؟ کیا ملا ہے؟ فرمایا یہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے۔ انہوں نے کہا کچھ تو بتائیے۔ فرمایا بس اتنا سبق یاد رکھو، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہ۔ فرمایا داتا گن گن کے نہیں دیتا، گنج بخش کوئی آ جائے۔ علی حجویری خزانے لوٹا رہا، اسی داتا کے قدموں میں 1 2 5 4 5 7 جمعراتیں نہیں، 52 سال 52 ایئرز، ہر جمعرات خواجہ عبدالحکیم خود لاہور جایا کرتے اور ہر جمعرات رات داتا کے قدموں میں گزارا کرتے۔ نسبت والے لوگ ہیں، اور ولی جہاں بیٹھتا ہے خود نہیں بیٹھتا، کسی کا بٹھایا بیٹھتا ہے۔ ان کی نوکری یہاں صابر پاک نے لگائی ہے، سبحان اللہ بولو، بابا صاحب نے لگائی ہے، کتب پاک نے لگائی ہے، خواجہ غریب نواز نے لگائی۔ یہ آستانے جتنے ہیں ولی سے نسبت رکھنے کا، کوئی قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی، جو بھی ہے، نسبت کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑا قاری صاحب فائدہ یہ ہے بندے کا عقیدہ بچتا ہے، بندے کا عقیدہ بچتا ہے۔ ان کی نسبت دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت
ان نسبتوں کا فیض ہمیں عطا فرمائے۔